بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام کا دن ہے اور دنیا میں اس زمین پر قیامت برپا ہونے والی ہے۔ ہمارے امام سید الشہداء، جنتیوں کے سردار، شہنشاہ کائنات حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں ہے۔ یزیدی لشکر 22,000 کی فوج لے کے سامنے کھڑا ہے اور طبل جنگ بج چکا ہے، اور اس میں امام علی مقام اللہ اکبر کس قدر جرت، حوصلہ اور نڈر انداز میں آپ دشمن کے سامنے، یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ معرکہ کا آغاز ہوتا، دونوں طرف سے جہاد اور جنگ کا آغاز ہوتا، ایک کوفی نے جس کا نام مالک بن عروہ تھا، امام حسین کے لشکر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا کہ اے حسین، تو نے دنیا میں ہی آگ لگا دی، اس سے پہلے کہ تو جہنم میں آگ میں جاتا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ آپ نے اپنے خیموں کے گرد جنگ کے اصولوں کے مطابق خندق کھود کے اس میں آگ لگا دی تھی تاکہ دشمن خیموں پہ حملہ آور نہ ہو سکے۔ جب دشمن کی یہ آواز سنی تو میرے امام نے فرمایا کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے، ارے میں حسین جنت بانٹنے والا، جنت دینے والا، جنت لوٹانے والا، اور تو مجھے اس دنیا میں جہنمی ہونے کا طعنہ دیتا ہے۔ امام کے ایک بہت پیارے ساتھی حضرت مسلم بن عوسجہ نے آگے بڑھ کے کہا حضور آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی زبان کھینچ لوں۔ میرے امام نے حضرت مسلم بن عوسجہ کو روک دیا اور اس میدان میں جہاں تھوڑی دیر کے بعد جہاد شروع ہونا ہے، میرا امام حجت قائم کرنے کے لیے، اپنی شان دکھانے کے لیے یزیدیوں کے سامنے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کے عرض کرتا ہے اے پروردگار، یہ حسین کو دوزخ کی آگ کا طعنہ دیتا ہے، معاذ اللہ، اے پروردگار اس کو جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں جلا دے۔ میرا امام ابھی دعا کرتا ہے، جس امام کی لبہ مبارکہ سے یہ اس بدبخت کے لیے جملے نکلتے ہیں۔ ابھی اتنی ہی دیر تھی کہ وہ اپنے گھوڑے سے بیٹھ کے نکلنے لگا، گھوڑے نے اس کو نیچے گرایا اور اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنسا اور وہ گھوڑا آگے بھاگتا جائے، یہ پیچھے رگڑتا زمین پہ گھسڑتا جائے، اور بالآخر گھوڑے نے اس کو آگ میں ڈال دیا۔ اور وہ بدبخت میرے امام کی توہین کرنے والا امام حسین معاذ اللہ، ان کو جہنم کی آگ کی باتیں کرنے والا، یزیدیوں کے سامنے آگ میں جل کے راکھ ہو گیا۔ امام حسین نے سر سجدے میں رکھا اور شکر کیا، عرض کیا پروردگار تیرا شکر ہے جس نے دشمن اہل بیت کو اس کی سزا اس کی زندگی میں دکھا دی اور آگ میں جل کر راکھ کر دیا۔ جب میرے امام کے یہ الفاظ نکلے، ایک بدبخت یزیدی لشکر کا وہ آگے سے پھر بولا اور معاذ اللہ کہنے لگا اے امام حسین، تیرا اس وقت نواسہ اہل بیت ہونے یا نبی کی خاندان سے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ارے تجھے اس سے کیا نسبت؟ معاذ اللہ یہ جملہ میرے امام کے دل پہ تیر کی طرح لگتا ہے۔ ارے کائنات میں ایک ہی تو نواسہ اہل بیت، نواسہ رسول ہے، اور میرے امام کو جب یہ جملہ سننے کو ملا، امام اور دل برداشتہ ہوئے اور اپنے رب کے حضور اپنی شان دکھاتے ہوئے پر عرض کیا اے مولا اس کو ذلت کی موت دے دے، جو میرا رشتہ میرے نانا سے کٹ کر کے مجھے اہل بیت سے معاذ اللہ نکالتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام کا یہ کہنا تھا اور رب کا کرنا، اسے حاجت پیش آئی اور وہ اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے لیے باہر دوسری طرف گیا، اور جب وہ حاجت کر رہا تھا تو اسی وقت اللہ نے ایک بچھو کو بھیجا اور اس نے اس کو کاٹ دیا۔ جب کاٹا، اب اس کا زہر اتنا زہر آلود تھا اور اس کی تکلیف اتنی تھی کہ وہ بدبخت اپنی ہی گندگی کے اوپر لیٹتا رہا اور اپنی ہی گندگی پہ لیٹتے لیٹتے
اللہ نے اس کو ذلت کی موت تک پہنچا دیا۔ میرے امام کی یہ کرامات میدان کربلا کے اندر یزیدی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ ساری عظمت و شان دیکھنے میرے امام کے دکھانے کا مقصد یہی تھا، ان پہ حجت قائم ہو جائے۔ اتنے میں ایک مزنی نے امام کے آگے بڑھ کر، یزیدی فوج کے ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر امام کو اور بے ادبی کرتے ہوئے کہا، اے امام دیکھ، نہر فرات تیزی سے چل رہی ہے، بھری ہوئی ہے نہر فرات، اور اس کی جھیلیں اور اس کا پانی ہر طرف بہ رہا ہے، لیکن اے امام دیکھ، تجھے پانی کا ایک قطرہ نصیب نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام کو آج لوگ کہتے ہیں امام کچھ کر نہیں سکتا تھا، ارے کون امام نہیں کر سکتا تھا؟ اگر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے آب زمزم کا کنواں چل سکتا ہے تو میرے امام کے ایک اشارے پہ فرات ان سے کٹ ہو کے میرے امام کے قدموں پہ آ سکتی تھی، لیکن میرے امام نے آزمائش امتحان کے مقام میں اپنی یہ شان نہ دکھائی، لیکن جب اس نے یہ تانا دیا، اے امام تو قطرہ پانی کا بھی پیاسا ہے، میرے امام نے دعا کی، اس بدبخت کے حق میں ہاتھ اٹھائے اور اس کو ذلت کی موت دینے کے لیے عرض کیا، اللہم امیتہو عطشانا، اے مولا یہ تیرے حسین کو پیاسے ہونے کا، 3 دن سے پیاسے ہونے کا تانا دیتا ہے، اے مولا اس بدبخت کو پیاس کی حالت میں موت دے دے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام کی یہ بد دعا نکلی اس کے لیے، اور اتنے میں وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے بھاگنے لگا، اور گھوڑے آگے سے اس نے جمپ کیا، یہ پیچھے گر گیا، اور گھوڑا بھاگتا رہا، یہ اس کے پیچھے بھاگتا رہا، یہاں تک کہ گھوڑا اس کے قابو میں نہ آیا، اور یہ العطش پیاس پیاس بھیک مانگتا رہا، اور لوگ اس کے پاس پانی لے کے آتے رہے، لیکن اس کے منہ پہ پانی ڈالنے کے باوجود ایک پانی کا قطرہ اس کے حلق سے نیچے نہیں گیا، اور وہ پیاس کی موت مارا گیا۔ اے میرے محترم بھائیوں بہنوں، ذرا سوچئے اس امام جس کے میدان کربلا کے اندر بدبخت، اگر میرا امام چاہتا تو سارے یزیدی 1 منٹ میں ہلاک و برباد اور تباہ ہو سکتے تھے، لیکن امتحان کی جگہ پر میرے امام نے اپنی کرامات دکھا کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دکھا دیا کہ حسین جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن حسین اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ ارے کون حسین؟ جس کو میرا نبی اپنی گود میں بٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کی زبان کو میرا نبی چوستا ہے؟ کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کو میرا نبی اپنے کندھوں میں اٹھاتا ہے؟ کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کو میرے نبی یہ فرمائے کہ حسین کے جسم سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ارے اس امام حسین کی شان کو سمجھنا ہو تو میرے امام کے ایک ایک دم کو، میرے امام کا بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، اور پھر شان کے ساتھ کربلا میں اپنے رب کے حضور پیش آنا، یہی میرے امام کی شان ہے۔ اور یہ کائنات میں ایسا منظر، وہ میری شان، امام حسین کی شان کا منظر، ایسا منظر نہ پہلوں نے کبھی دیکھا تھا، نہ قیامت تک دیکھا ہوگا۔ حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ تھا، اور میرا امام، امام حسین ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یزید اسی دن مر گیا تھا، اور آج اور قیامت تک لعنتوں کے طوق لے کے اس دنیا سے جائے گا۔ اللہ ہمیں امام حسین کی عظمت و شان کو سمجھنے اور ہمیشہ ان کی عزت پر، ان کی ناموس پر، ان کی شان پہ اپنے سر تسلیم خم کرتے رہنے اور عقیدتوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ دینی، اصلاحی اور جدید موضوعات پہ بیانات سننے کے لیے میرے سوشل میڈیا پیج، یوٹیوب چینل مفتی شاہد محمود مدنی کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا بٹن دبائیے تاکہ آپ کو مستقل بیانات ملتے رہیں۔